لیبیا کے سابق مطلق العنان حکمران مقتول کرنل معمر قذافی کے دور حکومت میں اربوں ڈالرز بیرون ملک بینکوں میں سرمایہ کاری یا دوسرے عنوانات سے جمع کرائے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قذافی حکومت کے خلاف 2011 میں عوامی احتجاجی تحریک برپا ہونے کے بعد یہ تمام اثاثے منجمد کر دیے تھے، لیکن کسی کو ان اثاثوں کی مالیت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، یہاں تک کہ بیلجیم کے ایک بینک نے ان منجمد اثاثوں پر سود کی رقم جاری کی اور اس سے یورپی ملک میں لیبیا کی منجمد کی گئی اربوں ڈالرز کی رقوم کا بھی پتہ چلا۔ لیبیا کی سرمایہ کاری کارپوریشن بیرون ملک ان اثاثوں کے انتظام کی ذمہ دار ہے۔ جریدے پولیٹیکو کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے 5 رکن ممالک نے معمر قذافی کے منجمد اکاؤنٹس میں سے سود کی مد میں رقم ادا کی ہے۔ برسلز میں واقع ایک بینک سے لیبیا کے ایک منجمد اکاؤنٹ سے سود کی مد میں رقم کی ادائیگی کے بعد بیلجیم میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ یہ رقم کس کو ادا کی گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیلجیم سمیت 5 یورپی ممالک اقوام متحدہ کی لیبیا پر ماضی میں عائد کردہ پابندیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بینکوں میں جمع شدہ رقوم کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں اور انہوں نے اس کی تفصیل بھی نہیں بتائی کہ ان کی مالیت کیا ہے۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ، بیلجیم، جرمنی، اٹلی اور ایک دوسرے یورپی ملک میں قذافی حکومت کے اثاثے منجمد کیے گئے تھے۔ ان ممالک کے قانون کے مطابق منجمد کردہ رقوم پر سود یا حصص پر منافع منجمد نہیں ہوتا۔ لیبیا کی پارلیمان کی مالیاتی کمیٹی کے ایک رکن عبدالسلام نیسیا کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایشو رائے عامہ اور قومی سلامتی کا ایک معاملہ بن چکا ہے، مگر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ بیلجیم میں تو لیبیا کے ان فنڈز کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن اس رقم کے مالک نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، بالخصوص ایسی صورتحال میں جب ان فنڈز کے غلط استعمال کی بھی اطلاعات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ لیبیا کے ایک ماہر معیشت اور اسٹاک مارکیٹ کے بانی سلیمان الشاہونی نے بیرون ملک لیبیا کے منجمد اکاؤنٹس کے بارے میں بین الاقوامی جائزے کا مطالبہ کیا ہے اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔